وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بڑا ہی عجیب سا ہے اور بعض لوگوں پر افسوس بھی ہوتا ہے کہ الزام تراشی میں سبقت کرتے ہیں اور بلا سوچے سمجھے اتہام اور افتراء سے کام لیتے ہیں، اور وہ یہ کہ اہل حدیث نے دین کو تبدیل کر دیا ہے اور دین کو چینج کر دیا ہے، امام اور مؤذن کو تنخواہ دے کر۔ تو کیا یہ اہل حدیث کا قصور ہے؟ آئیے اس کے سلسلے میں جانتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث آج کے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ایک ثبوت ہے کہ کس طرح سے علماء قدامى نے اس مسئلہ کے بارے میں وضاحت اور صراحت کی ہے۔ چنانچہ علماء احناف کا یہ فتویٰ ہے کہ ضرورت مند امام اور مؤذن مکافأہ یا تنخواہ لے سکتا ہے، وہو اختیار متأخر الحنفیہ۔ متأخرین علماء احناف کا یہ اختیار ہے کہ امام اور مؤذن ضرورت کے تحت تنخواہ لے سکتا ہے۔ ہمارے سامنے ایک کتاب ہے رد المحتار، جس کو حاشیہ ابن عابدین بھی کہتے ہیں۔ اس میں ہے علی ان المفتى به، جو عام رائج فتویٰ ہے مفتى به، مذہب المتأخرین من جواز الاستئجار على تعلیم القرآن والامامہ والاذان للضرورہ، کہ اس بات پر فتویٰ ہے اور یہی متأخرین کا مذہب ہے کہ تعلیم قرآن کے لیے اجرت پر معلم رکھے جا سکتے ہیں، امام اور مؤذن رکھے جا سکتے ہیں ضرورت کے وقت۔ یہ رد المحتار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 562 ہے۔ ابن عابدین، جن کو حنیفہ ثانی کہا جاتا ہے، ابو حنیفہ ثانی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سے ایک روایت میں امام احمد بن حنبل نے بھی یہی بات کہی ہے۔ حنابلہ کی کتاب ہے الانصاف للمرداوی، جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 35 ہے۔ اور اس کے تحت آیا ہے کہ حکم اخذ الرزق من بیت المال مقابل الامامہ، امامت کی وجہ سے بیت المال سے ضرورت کی چیز لی جا سکتی ہے۔ یجوز اخذ الرزق من بیت المال مقابل الامامہ، امامت کے مقابلے میں یا امامت کی وجہ سے ایک آدمی جو مربوط رہتا ہے، کسب اور پیشہ اختیار نہیں کر سکتا ہے، ایسی صورت میں وہ بیت المال سے اپنے اخراجات لے سکتا ہے۔ وہ مذہب المالکیہ، یاد رکھیں مواہب الجلیل للحطاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 118، اور الذخیرہ للقرافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 66 پر بھی ہے بات۔
معلوم یہ ہوا کہ یہ اہل حدیث کا جرم نہیں، بلکہ علماء احناف، علماء مالکیہ اور امام احمد بن حنبل، ان تمام سے ثابت ہے کہ وہ امام جو اپنے پیشے کو امامت کی وجہ سے نہیں اختیار کر سکتا ہے، یا مؤذن جو اذان کی وجہ سے مربوط رہتا ہے اور مشاغل تجارت انجام نہیں دے سکتا ہے، اسے بیت المال سے حاجات زندگی کے سامان لینا بالکل ہی جائز اور درست ہے۔ ائمہ شافعیہ الحاوی الکبیر للماوردی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 458، عند الشافعیہ یجوز اذا لم یجد الامام متطوعا، جب بغیر پیسے کے، بغیر تنخواہ کے امام نہ ملے تو ایسی صورت میں مسجد ویران نہ رہے، تنخواہ دار امام رکھنا اور تنخواہ دار مؤذن رکھنا شوافع کے نزدیک بالکل جائز اور درست ہے۔ حنابلہ کشف القناع للبہوتی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 12 پر بھی یہی بات مذکور ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو بیت المال سے لیا جاتا ہے وہ بدلہ نہیں اور نہ مزدوری ہے، بلکہ ایک خیر کے کام پر تعاون ہے۔ لأن ما يؤخذ من بيت المال ليس عوضا وأجرة بل رزق للإعانة على الطاعة۔ دوسری بات یہ ہے لأن بالمسلمین حاجہ إلى الإمامہ، امامت اور اذان کی ضرورت ہے، وقد لا يوجد متطوع بها، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی فری میں امامت کرنے والا نہ ملے، یا کوئی امامت اور اذان کے لیے فارغ نہ ہو، اس لیے کہ ہر آدمی کو آج کے زمانے میں کتنی ایسی مسجدیں ہیں جو مستقل امام اور مؤذن نہ ہونے کی وجہ سے اذان اور نماز پنجگانہ سے بھی محروم ہیں۔ ان کا ذمہ دار یہی شخص ہے جو کہتا ہے کہ اہل حدیث نے دین کو بدل دیا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، یہ دین کا کام ہے، دین کو بدلنا نہیں۔ پوچھو ان ائمہ کرام سے جنہوں نے کہا کہ اگر کوئی فری میں امامت کرنے والا اور اذان دینے والا نہ ملے تو بیت المال سے ایسے امام کو اور ایسے مؤذن کو دیا جائے جو امامت کے فریضے کو انجام دے اور اذان کے فریضے کو انجام دے۔ اصل میں ان جاہلوں کا مقصد یہ ہے کہ مسجدیں ویران ہو جائیں، نہ اذان بلند کی جائے اور نہ پنجگانہ نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، یہی ان کا مقصد ہے، اعتراض کرنے کا یہی مقصد ہے۔ ورنہ ان ناہنجاروں سے کہو کہ تم 1 مہینے تک لگاتار امامت کر کے دیکھو، 1 مہینے تک اذان دے کر دیکھو، تب سمجھیں گے کہ تم دین کے کام کو انجام دینے والے ہو یا دینی مصلحت کو برباد کرنے والے ہو۔
لأن بالمسلمین حاجہ الی الامامہ، مسلمانوں کو امامت اور اذان کی ضرورت ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی فری نہ ہو۔ وَإِذَا لَمْ يُدْفَعْ الرِّزْقُ فِيهَا تُعَطَّلْ، اور جب مکافأہ نہ دیا جائے تو مسجد ویران ہو جائے گی، معطل ہو جائے گی، یہ اذان کے منارے سنسان رہ جائیں گے۔ اس لیے شرعی مصلحت کا تقاضا بھی ہے کہ مکافأہ دار جو اپنا ٹائم امامت کے لیے وقف کرتا ہے، جو اپنا ٹائم اذان کے لیے وقف کیا کرتا ہے، اس کو بیت المال سے دیا جائے۔ ایسے ہی جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالتے ہوئے کہا تھا کہ ابو بکر تجارت کیا کرتا تھا اور اس کے گھر والوں کے لیے تجارت سے منافع اس کے گھر والوں کے لیے وافر مقدار میں ہوا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کے کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے تجارت نہیں کر سکتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خلیفۃ المسلمین کو بیت المال سے اپنے اخراجات لینا چاہیے۔ آج یہ ہرکی اور تھرکی لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، کیا خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین پر اعتراض کر سکتے ہیں؟ جب امیر المومنین پر اعتراض کرنا غلط ہے تو اماموں کی تنخواہ پر اعتراض کرنا بھی غلط ہے۔ المغنی لابن قدامہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 301 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے، وَبَيْتُ الْمَالِ مُعَدٌّ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَمِن مَصَالِحِهِمْ الْإِمَامَةِ، بیت المال کا قیام مسلمانوں کی مصلحت کے لیے ہوتا ہے، اور مسلمانوں کی مصلحت میں سے ہے امامت اور مسجد میں اذان۔ اس لیے امامت اور اذان پر مکافأہ لینا وقت کے عوض میں ہے، اذان اور امامت کے عوض میں نہیں۔